ہیٹ ویو کا خطرہ برقرار، پی ٹی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ اپریل کے اختتام تک درجہ حرارت 45 ڈگری تک جانے کا خدشہ۔ ملتان، بہاولپور، رحیمیہ خان اور ڈی جی خان میں ہیٹ ویو کی لہر شدید ہو سکتی ہے۔ چولستان میں صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے کا عزم۔ جنوبی پنجاب میں گرمی کی شدت میں دن بدن اضافہ، وہاڑی 44 اور رحیم یار خان کا پارہ 42 ڈگری رہا۔ بہاولپور 41 اور ملتان کا پارہ 40 ڈگری کو چھو گیا۔ طبی ماہرین کا ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ۔ گرمی بڑھتے ہی شہریوں کا امتحان بھی شروع، ملتان میں بجلی کی بندش معمول، 2 سے 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، شہریوں کا برا حال، انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مظفر گڑھ میں ہیٹ سٹروک کی واپسی، طبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت۔ عدنان لغاری کہتے ہیں ہسپتالوں میں وارڈز قائم کیے جا رہے ہیں، شہری غیر معیاری مشروبات کی بجائے شکنجبین اور لسی کا استعمال کریں۔ ایک طرف گرمی تو دوسری طرف شہری پینے کے صاف پانی سے محروم۔ کبیر بالا میں سول ہسپتال کے قریب بنا واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال، ٹوٹیاں غائب، جا بجا گندگی کے ڈھیر، فلٹریشن پلانٹ میں مکڑیوں کے جالے، شہریوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بہاولپور میں موسم گرم ہوتے ہی گیسٹرو کا مرض شدت اختیار کر گیا، 24 گھنٹے میں 90 مریض رپورٹ۔ صادق عباسی ہسپتال 50 اور وکٹوریہ ہسپتال میں 40 مریض لائے گئے۔ بہاول نگر میں گرمی بڑھتے ہی ایئر کولر، ایئر کنڈیشنر اور پنکھوں کی مانگ میں اضافہ۔ گزشتہ سال کی نسبت امسال ایئر کولر مہنگے ہیں، گرمیوں میں ایئر کولر کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ نہروں میں پانی کی عدم فراہمی کے باعث آم کے باغات تباہی سے دوچار، احمد پور شرقیہ میں آم کی پیداوار میں کمی کا خدشہ، باغبانوں کا حکومت سے پانی فراہم کرنے کا مطالبہ۔ جہانیہ کے شہریوں نے گرمی کا توڑ ڈھونڈ لیا، ٹھنڈے مشروبات کے سٹالز پر رش، جوس فروشوں کے مطابق گرمی بڑھتے ہی جوس کی مانگ بھی بڑھ جاتی ہے۔ بستی ملوک میں گندم کی کٹائی کا عمل جاری، حکومتی ریٹ مقرر نہ ہونے کی وجہ سے کسان پریشان۔ کاشتکار کہتے ہیں حکومت کی خاموشی سے زراعت بحران کا شکار ہو رہی ہے، کسانوں کا معاشی استحصال بند کیا جائے۔ رحیمیہ خان میں گندم کی کٹائی کا عمل تیز ہوتے ہی پیٹرول اور ڈیزل نایاب ہو گیا۔ سندھ کے راستے بند ہونے سے ضلع بھر کے تمام پیٹرول پمپس پر فروخت بند، ڈیزل کی عدم دستیابی سے گندم کی کٹائی متاثر۔ گندم پالیسی 2025، حکومت پنجاب کا بڑا فیصلہ، فلور ملز مالکان کو 25% کیپیسٹی کے مطابق گندم محفوظ کرنے کا حکم۔ ملتان ڈویژن کی 127 فلور ملز کو 25% گندم محفوظ کرنے کی ہدایت۔ سرکاری ہسپتالوں کی نجکاری نامنظور، صدر پی ایم اے ملتان ڈاکٹر مسعود رؤف ہراج کی پریس کانفرنس، کہا حکومت سرمایہ کاروں کو نوازنے کے لیے محکمہ صحت کو پرائیویٹائز کر رہی ہے، فیصلہ واپس نہ لینے کی صورت میں احتجاج کیا جائے گا۔ مراکز صحت کی نجکاری نامنظور، جنوبی پنجاب میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا احتجاج، مریض 5ویں روز بھی خار، مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان۔ خودکشیوں کا بڑھتا ہوا رجحان، ڈیرہ غازی خان انتظامیہ نے گندم کی گولیوں اور کالا پتھر بیچنے پر پابندی لگا دی، نوٹیفیکیشن جاری، آرڈر 23 اپریل سے 30 دن تک مؤثر ہوگا۔
وہاڑی بلدیہ کا جھگی نشینوں کو جگہ خالی کرنے کا نوٹس، سینکڑوں پکھیواز سراپا احتجاج، بولے جگہ خالی کر دیں گے تو کہاں جائیں گے؟ بچوں اور خواتین کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے داد رسی کی اپیل۔ ملتان انتظامیہ شہر کے مسائل حل کرنے میں ناکام، ایکسائز روڈ کا منصوبہ تاحال مکمل نہ ہو سکا، تاجروں اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا، گڑھوں اور پتھروں سے گاڑیوں کا نقصان، سڑک کی بدحالی کے باعث کاروبار تباہ۔ میاں والی میں کالا باغ روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، خستہ حال روڈ راہگیروں کے لیے قاتل بن گیا۔ گزشتہ سال کالا باغ سڑک پر 700 حادثات کے باعث شہری جاں بحق ہوئے۔ ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کے دام بے لگام، مارکیٹ اور سرکاری نرخ میں واضح فرق، ادرک 350، لہسن 300 اور بھنڈی 80 روپے کلو، آڑو 700، انگور 550 اور خربوزہ 110 روپے کلو فروخت۔ ملاوٹ سے پاک خوراک فراہمی کا مشن، ملتان میں فوڈ سیفٹی ٹیموں کا جعلی کولڈ ڈرنکس بنانے والے یونٹ پر چھاپا، 2000 لیٹر غیر معیاری کولڈ ڈرنکس، خالی بوتلیں، پیکنگ میٹیریل اور مشینری ضبط، مالکان کے خلاف مقدمہ درج۔ پولیو کے 2 قطرے ہر بچہ ہر بار، بہاولپور میں انسدادی پولیو مہم کا چوتھا روز، ٹیمیں گھر گھر جا کر پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے میں مصروف، 7,54,000 بچوں کو قطرے پلا دیے گئے۔ ملتان میں عازمین حج کے لیے ویکسینیشن اور رہنمائی کیمپ قائم، عازمین کی ٹھنڈے مشروبات اور چائے سے تواضع، ڈائریکٹوریٹ حج کے تعاون سے سفری بیگ دیے گئے۔ بہاولپور انتظامیہ تاریخی ورثے کی حفاظت کے لیے کوشاں، قلعہ دراوڑ کی بحالی اور خوبصورتی کے لیے کام جاری، منصوبے پر 120 ملین لاگت آئے گی، کمشنر مسرت جبی نے اونٹ شریف میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ پی ایچ اے ملتان پارکوں کو خوبصورت بنانے کے لیے کوشاں، 20 سے زائد پارکوں سے کوڑا کرکٹ صاف کیا جائے گا، گرینڈ صفائی آپریشن میں ورکرز کی کثیر تعداد میں شرکت، پارکوں اور گرین بیلٹ سے کوڑا کرکٹ کو صاف کیا جا رہا ہے۔ چیمبر آف اسمال ٹریڈرز کے زیر اہتمام 26 اپریل کی ہڑتال کے حوالے سے اجلاس، وائس چیئرمین ملک طاہر ڈوگر کا کہنا ہے اسرائیل فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، تمام تاجر سڑکوں پر آ رہے ہیں، 26 اپریل کی ہڑتال کامیاب بنائیں گے۔ پی پی 248 سے لیگی امیدوار چودھری سعد مسعود کی بڑی کامیابی، چنی گوٹ اور ملحقہ علاقوں کے سینکڑوں افراد نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا، پنوار اور راجپوت برادری نے بھی مسلم لیگ کاف کو خیرباد کہہ دیا۔ کمشنر ملتان عامر کریم خان کا زیر تعمیر بس شیڈز کا دورہ، کہا بہتر ٹرانسپورٹ اور سہولیات کی فراہمی وقت کی ضرورت ہے، کمشنر نے ملتان شہر کے پہلے پروٹیکٹڈ یو ٹرن کا بھی دورہ کیا، زیر تعمیر یو ٹرن جلد مکمل کر کے لائٹس اور سائن بورڈز لگانے کا حکم۔ اسپیشل سیکرٹری صحت و آبادی محمد شہباز حسین کا بہاولپور کا دورہ، تحصیل ہسپتال یزمان اور مریم نواز ہیلتھ کلینک میں سروس ڈیلیوری کا جائزہ، بہاولپور ٹول پلازا، فرید گیٹ اور دیگر پبلک مقامات پر پولیو ٹیموں کو بھی چیک کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر فتح پور کا وائلڈ لائف پارک، ٹی ایچ کیو ہسپتال اور ٹراما سینٹر کا دورہ، جانوروں کی خوراک اور پانی کا جائزہ لیا، ہسپتال اور ٹراما سینٹر میں ڈاکٹرز کی حاضری چیک کی، مریضوں سے سہولیات بارے دریافت کیا۔ شہر اولیا کے باسیوں کے لیے اچھی خبر، جاپانی کمپنی جائکا نے سیوریج نظام کو بہتر بنانے کے لیے مشینری فراہم کر دی، واسا ملتان کو جدید مشینری سے لیس کر دیا گیا، کیمروں سے لیس مشینری سے سیوریج لائنز کی صفائی بہتر انداز میں ہوگی۔ ڈائیو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے صدر کا سخی سرور کا دورہ، گلی محلوں کا تفصیلی معائنہ کیا،
ڈی ایم فاروق جاوید نے صفائی ستھرائی بارے بریفنگ دی۔ چشتیاں میں صاف پانی کی فراہمی کا سلسلہ جاری۔ پارلیمانی سیکرٹری وزارت اوورسیز پاکستانی احسان الحق باجوہ نے گاؤں 107 فتح میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا۔ کارکنوں کی کثیر تعداد میں شرکت، کہا پنجاب حکومت لوگوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے متحرک ہے۔ سرکاری اسکولوں میں جاری اسٹیم پروجیکٹس کے تحت کلبز کے رجسٹریشن مکمل۔ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، آرٹس اور ریاضی پروجیکٹس کے تحت کام ہوگا۔ کلبز کے لیے ہر اسکول میں کوآرڈینیٹر مختص کر دیا گیا۔ خانے وال انتظامیہ طالبات کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے متحرک۔ گرلز ہائی اسکول میں کمپیوٹر لیب کا افتتاح۔ معروف بزنس مین رانا محمد لطیف کا کہنا ہے کہ بچوں کو بہترین سہولیات فراہم کریں گے۔ طلباء ہمارے بہتر مستقبل کی ضمانت ہیں۔ بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں 19واں کانوکیشن، گورنر پنجاب اور چانسلر سردار سلیم حیدر کی خصوصی شرکت۔ پاس آؤٹ طلبہ میں اسناد تقسیم، 68 پی ایچ ڈی، 341 گولڈ میڈلسٹ سمیت 11,654 ڈگریاں شامل۔ پوزیشن ہولڈرز طلبہ کی حوصلہ افزائی۔ گرلز سینٹر آف ایکسیلنس ڈی جی خان میں تقریب تقسیم انعامات۔ اے ڈی سی آر نعمان فاروق اور پرنسپل شبانہ آفرین کی خصوصی شرکت۔ مہمانوں نے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے۔ خوشاب یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور کیمپس میں انٹرنیشنل سائنس کانفرنس۔ چین، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور ترکیہ سے پروفیسرز کی آن لائن شرکت۔ پرنسپل کا کہنا تھا کہ کانفرنس کا مقصد طلباء کو خود اعتماد بنانا ہے۔